جمادی الاخری اور جمادی الاخری کو ہم جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کو جمادی الاخری کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب اس مہینے کے نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ مہینہ ایسے موسم کے آخر میں آیا جس میں سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام جمادی الاخری رکھ دیا گیا۔ جمادی الاخری کو جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس ماہ میں کوئی خاص عبادت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہر مہینے کوئی نہ کوئی عبادت ایسے بتائی جاتی ہے جیسے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو دیکھیے، ہر وہ چیز جو دین کا حصہ سمجھ لی جائے اور دین میں موجود نہ ہو، شریعت میں اس کا کہیں قرآن حدیث اجماع سنت اور صحابہ سے کوئی بھی عمل ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو جمادی الاخری یا جمادی الثانی میں کوئی خاص عبادت قرآن و حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جمادی الثانی کو جانشین خاتم النبیین سیدنا صدیق اکبر کے وفات کا سانحہ پیش آیا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سانحہ پیش آیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر کون ہیں، تو پھر کیوں نہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سانحہ کا ذکر ہو تو پھر کیوں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور خدمات کو سمجھ لیا جائے۔ بالکل، ادب اور محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب ہم عاشق رسول کہلانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو وہ جو سچے پکے عاشق رسول تھے ان کے بارے میں بھی جانا جائے، ان کے عشق کو بھی جانا جائے اور سمجھا جائے، تاکہ کچھ ترغیب ملے ہم لوگوں کو، اور ہمیں بھی محبت کرنا آئے۔ محبت کی کیسے جاتی ہے ہم سیکھیں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہجرت سے 51 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق، اور والد محترم کا نام تھا ابو قحافہ عثمان بن عامر، اور والدہ محترمہ کا نام تھا ام الخیر سلمہ بنت سخر۔ اور اگر آپ کے سلسلہ نسب کی بات کریں تو آپ کا سلسلہ 7ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بچپن میں بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کو اسلام سے قبل بھی بااعتماد، تجربہ کار، غمخوار اور بہت ہی مالدار تاجر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق کی تھی، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران ملاقات عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ باتیں جو قریش آپ سے منسوب کرتے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ یعنی آپ کا ہمارے معبودوں کو ترک کرنا، ہمارے عقلاء کو احمق سمجھنا، اور ہمارے آباء و اجداد کو کافر کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے میں اس کا پیغام پہنچاؤں اور تجھے اللہ کی طرف سچی دعوت دوں، واللہ یہ بالکل سچ ہے۔ اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کے بغیر کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کی پہم تابعداری کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ تلاوت کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے تامل اور تردد کیا، مگر ابو بکر نے کچھ جھجک اور کوئی دیر نہیں لگائی، یعنی فوراً اسلام قبول کر لیا۔